لوگوں کا اعتراض ہے جی روحانی علاج میں بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کیوں کی جاتی ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، روحانی علاج میں اتنے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں، اتنے پیسے کیوں لگتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کا روحانی علاج کرنا ہے اس نے آپ کی مصیبت کو اپنے گلے میں نہیں ڈالنا۔ جس نے آپ کو چیک بھی کرنا ہے یا آپ کو دم بھی کرنا ہے یا جس نے آپ کو دیکھنا بھی ہے نا، تو آپ کے ساتھ جو ایول اینٹیز ہیں انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کسی کی پریشانی کو، کسی کی بلا کو اپنے گلے میں نہیں ڈالتا۔ تو اس کے لیے میری تو پاس ویڈیوز موجود ہے، تصویریں موجود ہیں بے شمار، کہ میرے علاج میں جتنی چیریٹی یا وہ بکرے ذبح کرنا یا وہ باقی جو معاملات ہیں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ، خیر وہ میں زیادہ تر نہیں ڈسکلوز کرتا۔ میں نہیں ٹھیک سمجھتا کہ چیریٹی یا اس طرح کی چیزوں کو ڈسکلوز کیا جائے۔ اب تک میری یہی سوچ ہے کہ آپ کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو جتنا کور اپ رکھیں اتنا ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں یہ ہمیں بھی اور مریض کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، مریض کو اور ہمارے گرد ایک شیلڈ انہوں نے کریٹ کرنی ہوتی ہے اس صدقے نے، کہ اس کو اور مجھے کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہ پہنچ سکے۔ دیکھیں، اگر آپ کافی سالوں سے یا کافی عرصے سے بہت شدید قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے یا کچھ ایسے معاملات کا شکار ہے جن کی وجہ سے آپ کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو گئی ہے، تو اگر آپ 1,00,000-2,00,000 روپیہ دے کے کسی سے اپنا علاج کرواتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ 1,00,000-2,00,000 روپیہ کوئی بہت زیادہ رقم ہے اس کے مقابلے میں، یا وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کوئی ویلیو بھی نہیں ہے 1,00,000-2,00,000 روپے کی۔ آج گھر میں 2 سے 3 ملازم رکھیں تو مہینے کی تنخواہ ان کی 1,00,000 روپیہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھا کریں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی مسائل ہے تو سامنے والا بندہ اگر اس کی فیس چارج کر رہا ہے تو یہ ایک تو اس کا شرعی حق بھی ہے، کیونکہ وہ آپ کا علاج کرے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ آپ کی مصیبت کو کسی نے اپنے گلے میں نہیں ڈالنا۔ تو ٹریٹمنٹ کے دوران جو خرچ اخراجات ہیں وہ بھی مریض نے کرنے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے اس چیز کا بڑا وہ تانا کرتے ہیں اور ایک بڑا طنزی انداز میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو وہ کرنا چاہیے، بڑا لمبا چوڑا بھاشن دیتے ہیں۔ لیکن خلق خدا کی خدمت جہاں پہ میں نے کرنی ہے وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ اور مخلوق کا معاملہ ہے کہ میں نے کہاں پہ اللہ کی مخلوق کی کیسے خدمت کرنی ہے، یا اللہ نے میری کیا ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے مجھ سے کیا کام لینا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی تو آپ جاتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پرائیویٹ ڈاکٹروں کو لاکھوں لاکھ روپے آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 10-20 ہزار روپے صرف ملنے کی فیس ہے، ٹھیک ہے؟ 50 ہزار، 4 5 لاکھ، 2 لاکھ، 25 لاکھ کے تو صرف ٹیسٹ کروا لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ لوگوں کو بھاشن یاد نہیں آتا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو یا کسی بھی بندے کو ایسا بھاشن دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو روحانی علاج والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ آپ سے اپنی فیس چارج کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے اپنا حق زحمت لیتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو بھاشن دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھاشن دینے کا اتنا شوق ہے تو آپ اپنا علاج خود کریں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈال دی ہے، ٹھیک ہے؟ 3-4 مہینے لگائیں، ان ریمیڈیز کو فالو کریں، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے اندر کتنی ڈٹرمنیشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ ریمیڈیز کو فالو کریں گے اتنی جلدی کی جلدی ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ کسی سے علاج کروائیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کسی سے علاج نہ کروائیں۔ لیکن خدا را یہ میسیجز پہ ایموشنل بلیک میلنگ کرنا اور بڑے بڑے واسطے دینا، آپ کو اس ہستی کا واسطہ، آپ کو اس ہستی کا واسطہ، آپ کو ایسا واسطہ، اس کے قدر ایسے واسطے دیے جاتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ بات کہاں سے کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی اس طرح باتیں کر کے، اس طرح واسطے دے کے شرمندہ نہ کیا کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی خیال رکھیں۔